بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز لاؤنج میں خوش آمدید اور صبح بخیر۔ میں ہوں احتشام الرحمن۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کتاب ہدایت سے۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے، ان پر تو اس دنیا میں بھی لعنت چپکا دی گئی اور قیامت کے دن بھی برا انعام ہے جو دیا گیا ہے۔ بستیوں کی یہ بعض خبریں جنہیں ہم تیرے سامنے بیان فرما رہے ہیں، ان میں سے بعض تو موجود ہیں اور بعض کی فصلیں کٹ گئی ہیں۔ ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ خود انہوں نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا اور انہیں ان کے معبودوں نے کوئی فائدہ نہ پہنچایا جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جبکہ تیرے پروردگار کا حکم آ پہنچا بلکہ اور ان کا نقصان ہی انہوں نے بڑھا دیا۔ سورہ ہود کی آیات 99 تا 101 کا ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ اس سورہ کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے گا، تفصیل کے ساتھ پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شرک سے بچنے والا بنا دے۔ آج منگل ہے، 7 شعبان المعظم 1436 ہجری، 26 مئی سن 2015 ہے اور بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے۔ بریگیڈیئر صاحب السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اور ہم بڑھیں گے ناظرین آج کے نوائے وقت ٹوڈے کی جانب۔ ناظرین آج کی نوائے وقت کی لیڈ سٹوری ڈسکا میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے ہے۔ ایس ایچ او کی فائرنگ سے صدر بار سمیت 2 وکیل جاں بحق، مشتعل وکلاء کا تھانے پر حملہ، ڈی ایس پی ٹی ایم اے کے دفاتر گاڑی اے سی کے گھر کو آگ لگا دی، پنجاب اسمبلی میں داخل ہونے کی کوشش، مال روڈ پر دھرنا، وکلاء تحریک انصاف کا آج ملک گیر احتجاج کا اعلان، چیف جسٹس ہائی کورٹ کا نوٹس، ڈسکا میں رینجرز تعینات کرنے کا حکم، ملزم گرفتار، پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کا علامتی واک آؤٹ، متفقہ مذمتی قرارداد منظور۔ ٹی ایم اے آفس میں توڑ پھوڑ کے بعد تل کلامی پر شہزاد وڑائش نے فائرنگ کر دی، صدر بار رانا خالد، عرفان چوہان جاں بحق ہو گئے، زیب ساہی، راہگیر عباس مسیح زخمی ہو گئے، وکلاء نے جی ٹی روڈ بلاک کر دی اور تھانہ سٹی کا علاقہ میدان جنگ بنا رہا۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب نے بھی اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور ڈسکا میں فائرنگ، اے سی اور او ایس ڈی ٹی ایم اے معطل، جوڈیشل انکوائری کا حکم، ذمہ دار بچ نہ سکیں گے شہباز شریف۔ واقعے پر دلی دکھ ہوا، وکلاء پر براہ راست فائرنگ کا جواز نہیں بنتا، انصاف کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں گے، وکیلوں نے آزاد عدلیہ کی بحالی اور جمہوریت کے استحکام کے لیے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ یقیناً وکلاء کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں، لیکن کل کا جو واقعہ پیش آیا اس میں آپ نے بھی تجزیہ کیا ہوگا، آپ نے بھی غور و فکر کیا ہوگا، آپ کو کہاں پر غلطی دکھائی دیتی ہے، کیوں ہو گیا یہ واقعہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ احتشام مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، یہ کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کہ کسٹوڈینز ہیں آف دا رول آف لا، چاہے وہ وکیل ہوں چاہے وہ پولیس کے اہلکار ہوں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ there is some problem in this country۔ دیکھیں نا، یا تو اوورآل یہ جو وار آن ٹیرر میں 10-12 سال میں یہ جو حالات جا رہے ہیں، اس سے ایک معاشرے میں جو انتشار آیا ہے، جو لوگوں میں بے چینی آئی ہے، جو سوسائٹی میں ایک بد امنی کا ایک سما جو ہے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس سے تمام سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہمارے افیکٹ ہوئے ہیں۔ لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایشو کیا تھا جو کل ڈسکا میں ہوا ہے؟ ایک نکاح نامے پہ ٹی ایم اے کی جو تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ہے، ایک نکاح نامے کی اٹیسٹیشن کے لیے وہ ہمارے وکیل بھائی گئے، وہاں پہ تھوڑا کچھ جھگڑا ہوا، انہوں نے اپنے لوگوں کو بلا لیا اور جناب وہ ہنگامہ ہو گیا، اور ایس ایچ او نے جب پولیس والے آئے تو آپس میں اتنی تلخ کلام ہوئی، اتنا جھگڑا ہوا کہ وہاں پہ ایس ایچ او صاحب نے گولی چلا کے، اور دیکھیں نا ایک تو بار کے پریزیڈنٹ ہیں، بار کے صدر، اور دوسرا یہ۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جو کل میں نے مناظر اس کے بعد دیکھے ہیں، ٹھیک ہے غصہ ہے اور غصے کی لہر آئی ہے، وکلاء اپنے غصے میں ہیں، اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن یہ کیا غصے کا اظہار ہے؟ بہت نیگیٹو میسج آپ مجھے یہ بتائیں، جس طرح میں نے دیکھا ہے کہ پولیس والوں کو وردی میں، چاہے وہ اے ایس آئی ہو چاہے ایس آئی ہو چاہے کانسٹیبل ہو، ان کو آپ مار رہے ہیں اوپنلی وہاں پہ، ظاہری بات ہے، پھر میڈیا بھی فوٹیجز دکھا رہا ہے۔ امیجن عام آدمی پہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا، یا جو باہر والے لوگ جو ہمارے چینلز دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں کیا ہے کہ جہاں پہ جو پولیس والے ان کو اس طرح مارا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں یہ پہلا واقعہ نہیں، کل آپ نے نوٹ کیا ہوگا کاموں کے میں بھی ایک واقعہ ہوا، نابالغ موٹر سائیکل سواروں نے فائرنگ کر کے وہاں پر بھی ایک وکیل کو زخمی کر دیا۔ دیکھیں نا، تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پولیس والے بھی، اب مسئلہ کیا ہے،
ہمارے پولیس کا پرابلم کیا ہے؟ بالادستی کی جنگ ہے کہ نہیں دیکھیں ہر جی، کوئی چاہتا ہے بالادستی کہ نہیں ہے، وہ جو ہے وہ سپیریئر ہے. نہیں بالادستی دیکھیں یہ سارا مسئلہ ہے رول آف لا کا. اب لوگ حالات اس وقت پاکستان میں یہ ہو گئے ہیں کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہیں، یہاں پہ وہ جو ایک لوگوں میں سینس آف رسپانسبلٹی ہونی چاہیے، لوگوں کی گرومنگ ہونی چاہیے ان اداروں کی، کہ جو سیگمنٹ آف دا سوسائٹی ہے کہ آپ نے اچھے شہری کے طور پہ کیسے رہنا ہے، آپ نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا. یہ گرومنگ، یہ موٹیویشن، یہ انسپائریشن ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک، ذمہ داری تو ہے، لیکن وکلا اور پولیس کی بھی ذمہ داری ہے نا، وہ بھی اپنے آپ پر ذمہ داری کا احساس کریں. وہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، آئی ایگری ود یو. اور یہ وکلا نے پہلی دفعہ نہیں کیا. جس طرح کل وہ پولیس موبائل وہ توڑ رہے تھے، اب مجھے ایک دم گلو بٹ یاد آ گیا. 16 جون پچھلے سال دیکھیے زیادتی تو ہوئی وکلا کے ساتھ، زیادتی تو ہوئی ہے مانتا ہوں، لیکن اس کا ایک لیگل طریقہ ہے، اس کا ایک قانونی طریقہ ہے. اس میں ظاہری بات ہے، دیکھیں یہ کسی یہ نہیں کہا کہ کسی اس کو یہ پولیٹیکل اس کے موٹیو نہیں ہے. یہ تو وہاں پہ ایک لوکل جھگڑا ہوا جو آؤٹ آف کنٹرول چلا گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں اس کا قانونی طریقہ کیا ہے کہ جناب اس میں اس کو اریسٹ کیا جائے، اس کے خلاف ایف آئی آر ہو، اس کے خلاف کرمنل کیس ہو کے آگے معاملہ چلے. غلطی تو اس ایس ایچ او کی ہے نا جو کہ تنازع حل کروانے آیا اور خود ہی اتنے تیش میں آ گئے کہ ڈسکا کے بار کے صدر کو گولیاں مار دی. گڈ. اب یہاں سے آپ پولیس کی اب بات کر لیں. آپ مجھے یہ بتائیں 3 مسائل ہیں پرابلمز ہماری پولیس میں. پولیٹیکل، ایک تو پولیس ہماری پولیٹیسائز ہو چکی ہے. نمبر 2 یہ ہے کرمنلز ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کتنے لیول کے لوگ جو ہیں ماضی میں کرمنلز پولیس میں بھرتی ہوئے ہیں. اور نمبر 3 ہے کہ یہ اپنا میرٹ، دیر از نو میرٹ. پتہ نہیں کس طریقے سے یہ لوگ آتے ہیں، ایس ایچ او بن جاتے ہیں. کتنا ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایس ایچ او بننے کے لیے، پولیس میں بھرتی کے لیے پتہ نہیں کتنے لاکھ روپے ان کو دینے پڑتے ہیں اپنے وہاں پہ رشوت، اور پھر جا کے ان کی انڈکشن ہوتی ہے. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے، آپ دیکھیں ہم کراچی میں کیا ہوا ہے. ہم حیران رہ گئے ہیں. کراچی میں 4 دن پہلے ماسک پہن کے، اب وہ کیا پولیس مین تھے مجھے نہیں پتا، کیا وہ کرمنلز تھے جو کہ یہ سندھ پی پی کے جو پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ لے کے آئے. اب ذوالفقار مرزا وہ میڈیا کے لوگوں کو جس طرح انہوں نے مارا ہے ڈنڈوں کے ساتھ، یار میرا نہیں خیال ہے کہ دیور پولیس مین، لیکن انہوں نے ماسک پہنے تھے، لیکن یہاں پہ ویپن بھی لگائے ہوئے تھے. تو یہ تو صورتحال ہوگی کہ کورٹ کے پریمیسز میں میڈیا کو انہوں نے مارا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح حالات کیسے چل سکتے ہیں؟ خود اگر سیاستدان اور حکمرانی قانون کا احترام نہیں کریں گے اور اس طرح سے تشدد کریں گے، میڈیا کا کام ہے کہ حقائق کو دکھایا جائے، لیکن اگر میڈیا کو آپ دبانے کی کوشش کریں گے تو اس کا الٹا ہی دیکھیں میڈیا نے تو اپنا کام، میڈیا تو 100% اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، کل پھر وہ میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ایس پی صاحب ہے ماڈل ٹاؤن کیس میں گلو بٹ کو گلے لگا رہے ہیں. اب آپ یہ بتائیں، اور وہ کیوں لگا رہے ہیں کہ ان کو کہہ رہے ہیں گڈ جاب ڈن، کیونکہ 2 منٹ پہلے اس نے 10-12 گاڑیوں کے وہاں پہ جا کے شیشے توڑے ماڈل ٹاؤن میں. اچھا، یہ گلو بٹ جو ہے وہ اب ذہنیت بنتی جا رہی ہے، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نہیں دیکھیں، یہ اس کو کہتے ہیں گلوکریسی، ٹھیک ہے نا. اب یہ کہتے ہیں یہ گلوکریسی ایسے الفاظ تو آکسفورڈ ڈکشنری میں بھی آگے. دیکھیں تو اس کا طریقہ یہ ہے، تحمل اور برداشت ختم ہو جاتا ہے، ہوتا جا رہا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے وہ وکلا ہوں یا ڈاکٹرز ہوں یا کوئی اور بھی سیگمنٹ ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ احتجاج ہر جگہ پر ہو رہا تھا، توڑ پھوڑ شروع ہو گئی ہے. جمہوریت ہے، ٹھیک ہے، جمہوریت کے اندر ہر ایک کو آزادی اظہار کا حق حاصل ہوتا ہے، لیکن اس طرح سے توڑ پھوڑ بھی نہیں ہونی چاہیے، اپنی املاک کو نہیں جلانا چاہیے، خود ملک کا اور قوم کا نقصان نہیں کرنا چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے. ذمہ داری سینئر پولیس آفیسرز پہ ہے جہاں تک پولیس کا تعلق ہے. ان کی جس طرح کی آپ ان کو ٹریننگ دے رہے ہیں پولیس ٹریننگ اکیڈمیز میں، وہاں کس قسم کی ٹریننگ ہے، ان کو جو ٹریننگ کہ آپ نے لوگوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے، آپ نے سچویشن میں کیسے رسپونڈ کرنا ہے، کرائسس سچویشن میں کیسے، تو یہ تمام چیزیں جو یہ تو ان کو بیسکلی جو پولیس ٹریننگ اکیڈمیز ہیں یہ تو وہاں پہ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد یہ ڈیورنگ سروس آپریشن کے دوران یا نارمل ورکنگ میں یہ سینئر پولیس آفیسر کا کام ہے کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کو صحیح رول آف لا اور یہ تمام چیزوں پہ ان کو بتاتے ہیں کہ کیا رولز فالو کرنے ہیں، آپ کا حد کہاں تک ہے، آپ نے کدھر تک جانا ہے، کدھر تک آپ نے نہیں جانا. یہ تو دیکھیں، آپ نے خبر پڑھی ہوگی آج سے چند دن پہلے، میں حیران رہ گیا اور تصویر دیکھ کے، گھوٹکی میں یعنی کہ ساؤتھ پنجاب میں اور وہ سندھ کے اس علاقے میں ڈاکوؤں نے ایک پروٹیسٹ کیا پولیس کے خلاف. اور پروٹیسٹ یہ تھا کہ جناب یہ اگر ہم ان کو 1 لاکھ پر ہیڈ اگر آپ نہیں دیں گے اپنا پولیس والوں کو تو یہ جعلی انکاؤنٹر میں پولیس والے ہمیں مار دیں گے.
تو دیکھنا اس کا مطلب یہ کہ there is a very serious problem. دیکھیں یہ تو لیکن تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ پولیس کے اندر خامیاں ہیں، پولیس کے اندر کرمنلز گھسائے ہیں، وہ وردیاں پہن کر وارداتیں بھی کرتے ہیں، وردیاں پہن کر ڈکیتیاں بھی کرتے ہیں، اکثر کیسز میں ایسے لوگ پکڑے بھی گئے. ذمہ داری جو وہ تو پولیس کے اعلیٰ حکام کی ہے نا کہ ان کو ان کی سرکوبی کریں. لیکن اعلیٰ حکام کے اوپر بھی تو لوگ ہیں نا، جو آپ کی صوبے کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، جو آپ کا ہوم منسٹر ہے، جو آپ کی چیف پولیس کے منسٹر اعلیٰ ہے. حکام کو آرڈر کرنا نہیں وہ تو صحیح ہے، لیکن اوور آل ذمہ داری تو ان کی ہوتی ہے. اگر پولیس فورس ایل ڈسپلنڈ ہو جائے، اگر پولیس فورس خود ہی قانون کو توڑنا شروع کر دے تو ذمہ داری ٹھیک ہے، آپ آئی جی پہ ذمہ داری ڈالیں گے کہ ہی ہیز فیلڈ کہ اپنی پولیس فورس کو صحیح منظم اور آرگنائز طریقے سے ڈسپلن فورس بنائے اور آگے لے کے جائے، لیکن اوور آل رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ دی چیف منسٹر آف دی پروونس. ایگزیکٹلی. آج وکلاء بھی احتجاج کر رہے ہیں، ملکگیر یوم احتجاج ہے، تحریک انصاف نے بھی احتجاج کا اعلان کیا ہے، ہر طرف سے مذمت آئی ہے. آج کے دن احتجاج کے حوالے سے آپ کیا کہنا ہے؟ یقیناً احتجاج کریں، پرامن احتجاج ہونا چاہیے. آپ کی بات صحیح ہے، پرامن احتجاج ہونے چاہیے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے معاشرے میں اتنا وائلنس آ گیا ہے. اور پھر میں آپ کو کوریلیٹ کروں گا کہ یہ جو معاشرے میں وائلنس آیا ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ جو لوگ جو لگتے ہیں کہ ہمارے عام آدمی جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے. اکنامکس کے حالات ہیں، لوڈ شیڈنگ کے حالات ہیں، اس کے بعد اپنا جاب لیسنس ہے، ایک وہ سینس آف فرسٹریشن ہے عوام میں، لوگوں میں. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تمام، اور پھر یہ جو وار آن ٹیرر پہ جس کا ایک نفسیاتی ایفیکٹ ہوا ہے پاکستانی قوم کے اوپر نفسیات کے، تو اس کی وجہ سے لیول آف وائلنس اور لیول آف انٹالرنس جو ہے نا یہ بڑھتا جا رہا ہمارے معاشرے میں. اس میں کردار کس کو ادا کرنا چاہیے؟ ہم میڈیا کے اینڈ سے تو ہم یہاں پر میسج کنوے کر رہے ہیں، لیکن میڈیا کے علاوہ کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ جو عدم برداشت کی ایک فضا بنتی جا رہی ہے سوسائٹی کے اندر اور ٹالرنس نہیں ہے، اس کو کچھ کم کیا جائے، ٹالرنس کا کلچر ڈیولپ ہو. میں کہتا ہوں جمہوریت میں یہ ذمہ داری ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کی ایٹ آل لیولز. صرف یہ نہیں کہ میں جس میں پہلے میں نے کہا صرف چیف منسٹر نہیں ہے، صرف وزراء نہیں ہے، لیکن آپ کے ایم این ایز ہیں، آپ کے ایم پی ایز ہیں جن کا عوام کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ 7-6 سال سے لوکل باڈیز نہیں ہیں. دیکھیں نا، عوام کو امپاور کرنا ہے گراس روٹ لیول. جب یہ لوکل باڈیز ہمارے ہو جائیں گے، ان میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ایٹ دی لوئسٹ لیول آئے گی عام میں، تو عوام میں اس کا تو آغاز ہو چکا ہے. آغاز ہو چکا ہے. اس سے آپ دیکھیں، اس سے حالات میں سمجھتا ہوں بہتری کی طرف جائیں گے جب آپ ان کو امپاور کریں گے، ان کو گورننس میں شامل کریں گے، ان کو فائنینشیل آپ ان کو پاورز دیں گے، ان میں ایک وہ سینس آف اونرشپ آئے گی کہ ہاں جی ہمارا بھی کوئی مقام ہے، ہمارے بھی کوئی حیثیت ہے اس معاشرے میں، صرف یہ ایم این اے ایم پیز اور وزراء نہیں ہے. تو پھر اس کا ایک افیکٹ بھی پڑے گا. اور ایم این اے ایم پیز اور دیگر وزراء جو ہیں وہ بھی پولیس کا غلط استعمال جو ہے وہ بند کر دیں، ختم کر دیں. جو پولیس کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹیاں، ان کو آزادانہ طور پر کام کرنے دیں، اور پولیس کی جو مینجمنٹ ہے، ہائرارکی ہے، اس کے انڈر پولیس کو کریں تاکہ وہ احکامات پر عمل کرتے ہوئے صحیح ڈسپلن کے ساتھ کام کریں. اب آپ دیکھیں سندھ میں جو ذوالفقار مرزا صاحب کا جو پچھلے اتنے دنوں سے ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، پولیس جا کے جس طرح ان کو محاصرہ ہو رہا ہے، ان کے فارم ہاؤس کا، کراچی میں ان کے گھر کا محاصرہ ہو رہا ہے. دیکھیں نا، پتہ لگ رہا ہے کہ یہ سارا پولیٹیکلی موٹیویٹ ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ جناب ان کے جو رائیولز ہیں، ظاہری بات ہے، جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے سندھ میں اور جن کے خلاف ذوالفقار مرزا صاحب نے بغاوت کی ہے، جی، تو ان کو مزہ چکھانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے، ان کی آرم ٹیسٹنگ کے لیے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیس استعمال ہو رہی ہے. سو یہ ایک بہت ٹریجڈی ہے کہ پولیس کسی بھی صوبے میں ہو، اگر آپ اس کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں گے. یہ کل والے واقعے میں بالکل میں کہتا ہوں کہ اس میں کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ جو نہیں ہے، یہ ایک لوکل واقعہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا. لیکن اگر آپ ماڈل ٹاؤن والا واقعہ دیکھیں، مجھے بہت افسوس ہے جی آئی ٹی کے اوپر، یہ سندھ میں جو واقعات ہو رہے ہیں، یہ پتہ لگا انصاف نہیں مل رہا، لوگوں کو انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، عدالتوں کے اندر مقدمات ہیں، ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اور وہ پیشیوں پہ پیشیاں لوگ بھگتتے رہتے ہیں، تاریخیں آگے دی جاتی رہتی ہیں. اس حوالے سے بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے، تیز ترین نظام انصاف کس طرح سے پاکستان میں آ سکے گا؟ دیکھیں، یہ آپ نے ایک اچھا ایک اور ایسپیکٹ لیا ہے کہ جس معاشرے میں انصاف کا فقدان ہوگا، جس میں سوشل انجسٹس ہوگا، رول آف لا نہیں ہوگا، تو اس میں پھر یہ جو تمام آپ واقعات دیکھنا، انٹالرنس ہو گیا، بد امنی ہوگی، اور اس طرح کے وائلنس کے لیول، پھر یہ معاملات مقدمات کا فیصلہ نہیں ہوتا، صحیح فیصلے نہیں آتے، کچہریوں کے اندر لوگ اپنے مخالفین کو قتل کر دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے اپنا انصاف خود لینا ہے. اب جب اس طرح کے واقعات ہوں گے، انصاف لوگوں کو نہیں مل رہا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ سابقہ دور کے اندر
وکلا نے بے شمار قربانیاں دی آزاد عدلیہ کے لیے. پاکستان میں آج الحمدللہ آزاد عدلیہ ہے, لیکن انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ابھی کیا کیا اقدامات مزید کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کی آزاد عدلیہ کو؟ دیکھیں جی, بات میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے ہماری لوور جوڈیشری میں. میں خود ایک دو کیسز میں جاتا تھا, اور جو میں نے وہاں پہ لوور جوڈیشری میں سیشن میں یا باقی کورٹس میں, جو میں سول کورٹس میں نے حالات جو دیکھے ہیں, یقین جانیں میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کو جو ہمارے بیچارے مظلوم بہن بھائی جو آ رہے ہیں, کتنے کتنے سالوں سے پیشیاں ہو رہی ہیں, سٹے آرڈر مل رہے ہیں, وکلا بھائی جو ہیں وہ مزے لوٹ رہے ہیں, دبا کے ان سے فیسیں لے جا رہے ہیں, کیسز کئی سال چل رہے ہیں, فیصلے ہو نہیں رہے ہیں. تو جو کرپشن کا لیول جو وہاں پہ لوگ بتاتے ہیں, جو تھوڑا بہت ہم بھی دیکھتے ہیں وہاں پہ, تو دیکھیں میں یہ کہتا ہوں تالی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے. وکلا کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے کہ ان کا کیا دائرہ کار ہے, اس کے اندر رہنا چاہیے. پولیس کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے, اور کسی بھی معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ خود قانون کو ہاتھ میں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, آپ ابھی چلے جائیں یہ لاہور کا جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں, جو دوسری کچہری ہے, وہاں پہ جب میں 2-3 دفعہ گیا تو آپ کو کھڑے ہونے کی جگہ نہیں تھی سڑکوں پہ, اور بالکل بلاکڈ ہے گاڑیاں. تو ان کو میں نے کہا وارڈنز کو کہ بھائی آپ کا کیا مسئلہ ہے, آپ یہ کیوں نہیں قانون انفورس کرتے ہیں, یہ جگہ کو اوپن کریں تاکہ ٹریفک چلے. انہوں نے کہا بریگیڈیئر صاحب ہم کیا کریں, ہمارے جو وکیل بھائی ہیں ذرا اگر ہم ان کو چھیڑیں گے کہ یہ آپ ٹریفک کو بلاک نہ کریں تو وہ ہمیں مار پیٹ شروع کر دیں گے, تھپڑ مارنا شروع کر دیں گے. کہ یہ غلط بات ہے, سب کو اصلاح کرنی چاہیے. کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ مرحومین کو جوانت میں جگہ عطا فرمائے اور آئندہ ایسے واقعات نہ ہوں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں علی نواز صاحب ملتان سے. علی نواز صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. آج میرا بریگیڈیئر صاحب سے سوال ہے. ماشاءاللہ بریگیڈیئر صاحب بھی آرمی سروس کر کے آئے اور میں بھی آرمی سے 18 سال AFC کور میں سروس کر کے آیا ہوں. اچھا, سوال صرف میرا اتنا ہے کہ اس ٹائم آرمی چیف ریال چیف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ وکلا شہید ہو رہے ہیں, شہری مر رہے ہیں, حکومت لوٹ مار پہ لگی ہوئی ہے, اور ریال چیف صاحب صرف نواز شریف خاندان کو بچانے پہ لگا ہوا ہے. اس سے آگے وہ کیا ریال چیف صاحب کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا اس ملک میں قتل و غارت عام ہو جائے گی, خون ہو جائے گی؟ جب فوج کو ماریں گے تب ریال چیف صاحب اٹھیں گے. اس سے بڑا کون سا آدمی آئے گا اس ملک میں سر؟ یا عدلیہ کرپٹ ہے, حکمران کرپٹ ہے, وکلا شہید ہو رہے ہیں, عوام مر رہی ہے, اور ریال چیف صاحب نشے میں سوئے ہوئے ہیں. صرف یہ ضربے آ جائے یہ ہے وہ, یہ دکھاوا ہے صرف سر. اس ملک کو عوام کو دھوکہ کر رہے ہیں. ریال چیف صاحب سب دھوکے میں لگے ہوئے ہیں. دیکھیں علی نواز صاحب بہت شکریہ. میرے خیال میں یہ ان کے اپنے ذاتی جذبات ہیں, لیکن راحیل شریف صاحب جس طرح سے کام کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان جیسا ایک بہادر اور فوکسڈ اپنے پروفیشنل ذمہ داری نبھانے والا جرنیل شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان. دیکھیں علی نواز صاحب جو کہہ رہے ہیں بھائی راحیل شریف صاحب کا یہ کام نہیں ہے, اور کیا وہ کام کریں. راحیل شریف صاحب کے پاس تو ایک اتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ پولیٹیکل گورنمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اپنی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹیرر ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, پہلے اس مسئلے کو ختم کیا جائے تاکہ پاکستان میں حالات پرامن ہوں اور ملک تسلی کے ساتھ آگے چلے. بالکل صحیح. سیاستدانوں کی بھی ذمہ داری ہے, ہر ادارے کے سربراہان کی ذمہ داری ہے. سارا کام اگر راحیل شریف صاحب کو کرنا ہے تو پھر باقی چھوڑ دیں, گھر چلے جائیں. جی یہی میں کہہ رہا ہوں نا, ہر جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے ان کی اپنی ذمہ داری ہے. اب اگر راحیل شریف صاحب ان معاملات میں انوالو ہوں گے تو لوگ کہیں گے, پھر میڈیا بھی کہے گا دیکھیں جی فوج جو ہے وہ جمہوریت کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے, فوج جو ہے وہ جمہوری اداروں کو آگے چلنے نہیں دے رہی ہے. تو بھائی ہم یہی بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپنی جو آئینی ذمہ داری ہے سب اس کو پورا کریں. بالکل صحیح. دو کالر ہیں لاہور سے. علی صاحب ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم علی صاحب. وعلیکم السلام. جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کرائم آپ دیکھ لیجیے, جو وکیل ہیں وہ بھی بہت زیادہ کرمنل ہے. آپ کوئی بھی کام کرنے جائیں وکیل آگے سے آپ سے لڑتے ہیں. آپ کسی بھی طرح جا کے ان کو کہیے آپ نے یہ کیس اس طرح خراب کر دیا, اس طرح کر دیا, وہ ماں بہن کی گلیاں لیتے ہیں. جو ہوا بہت ظلم ہوا, کسی کی جان لینا تو بہت بڑا گناہ ہے, اس کی معافی کوئی نہیں ہے. یہی تو ہم ڈسکس کریں کہ سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی چاہیے, سب کو اپنی اپنی حدود کے اندر رہنا چاہیے. جی میں, اور دوسرا یہ ہے کہ جو سیاستدان جو کر رہے ہیں, یہ سیاستدان تو صرف اپنا روپیہ پیسہ بنا رہے ہیں, ان کو کیا لینا دینا پاکستان سے. اب آپ کے محکموں کا یہ حال ہے کہ پولیس والے کے پاس چلے جائے وہ پیسے مانگتے ہیں, وکیل کے پاس چلے جائے وہ مانگتے ہیں. اب میں آپ کو ایک کافی دن سے ایک ایشو ہے, آپ کو بار بار اس پہ کال کر کے بتا رہا ہوں کہ یار یہ سیلولر کمپنی جو ہے یہ عام آدمی کو لوٹ رہی ہیں. کل بھی ہم نے اس پہ ڈسکس کیا, لیکن نہیں ہے, پیسے یہ اتنے بٹور رہے ہیں اور لوٹ رہے ہیں. جیسے پاکستان پہلے لوٹتا رہا اتنے سال,
18-18, 20-20 रुपए की कॉल 1 मिनट की करते रहे। अभी भी ये गरीब लोगों को लूट रहे हैं, नेट की सर्विस नहीं है, पैसे लेते हैं। ये इतने ज्यादा चोर हैं जिनका हिसाब कोई नहीं, और कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, कोई भी इनको पूछने वाला नहीं है। इतने बुरे हाल है और नेटवर्क इनके चलते नहीं। एक कॉल के लिए, एक बात करने के लिए 15-15 कॉलें करनी पड़ती हैं आपको। और भी सही, हमारी पीटीए से गुजारिश है कि वो इस चीज का नोटिस है। बहुत शुक्रिया अली साहब। मिसेस सूफी भी हैं हमारे साथ। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मिसेस सूफी मोहम्मद इसाक शाह रावलपिंडी से। और बेटा बड़ा ही अफसोसनाक वाकया हुआ है। आप इसको कह सकते हैं कि जो हमारे मुल्क में पुलिस गर्दी की मिसाल है और वकला गर्दी की मिसाल है। और बेटा ये है ना कि बर्बादी गुलशन की खातिर एक ही उल्लू काफी था। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। और ये माफियाज बन चुके हैं और किसी को ब्लेम करने से कुछ हासिल नहीं होता। हम सब इसमें इक्वली इन्वॉल्व हैं। आपने पूछा जिम्मेदारी किसकी है? बेटा 2 तबकों की जिम्मेदारी है। एक तो मजहबी मकतबा फिक्र जो अब आपके पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स की भी ब्रेन वॉशिंग करके उनको उन लोगों को कत्ल करवा रहा है जो उनसे इख्तिलाफ राय रखते हैं। यानी आपने वैलेंटाइन की रैली क्यों होल्ड की? और ये इंतहा पसंदी और मुतसब रवैया जो है इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर आप देखें कि जो आपके सियासी लीडरान हैं, अगर वो ये बयान दें सूबे के हकूक ना मिले तो हम पूरे सिस्टम को और मुल्क को खाकम बदहन, उनके मुंह में खाक आग लगा देंगे और हम राहदारी जो है उसको इक्तिसादी राहदारी को नहीं गुजरने देंगे। जब लीडरान इस किस्म के नारे लगाते हैं तो फिर वो अवाम से क्या तवक्को रखते हैं? दे आर नॉट, दे डोंट हैव द राइट टू कॉल देमसेल्फ लीडर्स। एंड ये मजहबी मकतबा फिक्र वाले भी पोल्यूट कर रहे हैं दिमागों को। थैंक यू वेरी मच मिसेस सूफी, थैंक यू वेरी मच। एक और हमारे साथ कॉलर अगर आपकी इजाजत ले लेते हैं। मिसेस अस्सलाम वालेकुम। जी मैं ये कहना चाहती हूँ, देखें कराची में हजारों लोग मरे हैं, ठीक है, वो आखिर वो भी इंसान है। उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि उनके लिए भी कोई रैली निकालें या कोई वहाँ पे धरना दें। क्या वो इंसान नहीं है? नंबर 2, हमारे मुल्क में इंतशार पैदा करने वाले बहुत हैं। खुदारा हमें सुकून से रहने दें, लोगों को सुकून से जिंदगी गुजारने दें। राइट जी, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। मौजूद स्कॉलर्स ने अपने अपनी आरा का इजहार किया। पाकिस्तान के अंदर हमें बिगाड़ के नहीं सवार की और बनाव की ज़रूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि बनाव और संवार तो नहीं है, बिगाड़ ज़्यादा है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं समझता हूँ कि जो हमारे कॉलर बहन भाई ने भी जो बात की है, अगर पाकिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने अपना वो सही रोल अदा ना किया कि जो उनको करना चाहिए इन हालात में, आप देखें खुदारा हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। हम देखें इराक में क्या हुआ है, हम देखें सीरिया में क्या हुआ है, वहाँ क्या हालात है इस वक्त वहाँ पे। तो इस वक्त पाकिस्तान को भी खुदा ना खासा लिबिया में क्या हालात है, मिडिल ईस्ट में क्या है, कोशिश की जा रही, साजिशें हो रही हैं, और पूरी कोशिश हो रही है कि किस तरह पाकिस्तान में भी इंतशार वाली कैफियत लाई जाए, लोग आपस में गली कूचों में लड़ें। तो मैं आपके इस प्रोग्राम में अपने अवाम से अपील कर रहा हूं, एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है, खुदा रहा साजिश का हिस्सा ना बने। तो यही एक वजह है कि फौज अब लगी हुई है, हमारे सिक्योरिटी इदारे जो है लगे हुए हैं कितनी इसको दहशतगर्दों को डिफीट किया जाए। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता वहां पे कमजोरी हो गई, अगर नेशनल एक्शन प्लान जो है वो सही तरह इंप्लीमेंट ना हुआ और ये इन लोगों को पकड़ा ना गया, इनको हमने एलिमिनेट नहीं किया, इन माफियाज को हमने खत्म ना किया, ये सिर्फ दहशतगर्दी नहीं है, ये जो हमले कर रहे हैं, ये जो इन्होंने बात की, माफिया जरूर कर रहे हैं पाकिस्तान में। आप मुझे एक बात बताएं, देखें हम कहते हैं, अभी किसी ने कहा कि जनाब इतना पैसा पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, और ये कल की खबर है कि इस साल के पहले 4 महीने में $387 मिलियन पाकिस्तान से गया है, दुबई के रियल एस्टेट में पैसा लगाया गया। जी हाँ बिल्कुल भाई, मैं ये कहता हूं FIA बड़ी, मैं तो हैरान हूं, इतनी एफिशिएंट इदारा है, 4-5 दिनों से वो एग्जैक्ट कंपनी के पीछे कैसे पूरी FIA पड़ गई भाई। अच्छा, उसकी एक खबर भी अगर आप इजाजत में शामिल करना चाहूँगा कि 6 घंटे तफ्तीश, एग्जैक्ट के CEO की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। पाकिस्तान का FBI इंटरपोल से रब्ता कानून के मुताबिक तहकीकात कर रहे हैं। FIA CEO ने FIA को बयान रिकॉर्ड करा दिया। कसम इंटेलिजेंस का एग्जैक्ट चैनल को नोटिस। FIA का मुकदमा दर्ज करने का फैसला। यूनिवर्सिटियाँ सिर्फ दस्तावेजात में थीं। साबिक मुलाजिम का ये बयान भी सामने आया। लेकिन बहुत सारे सवालात हैं कि गैर मुल्की अखबारों में तो और भी बहुत सारी खबरें आती रही हैं, उन पर क्यों नोटिस नहीं लिया गया? एक टाइमिंग स्कैंडल कोई भी हो, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी काम कर रहा हो, जाली धंधा कोई भी कर रहा हो, यकीनन उसकी सरकोबी होनी चाहिए, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन किसी को ज़ाती इंतकाम का निशाना बना, किसी की ख्वाहिश के तहत
یہ ذرا غلط دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سلیکٹو جسٹس جو ہے اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے, جو کارروائی ہونی چاہیے وہ اکراس دا بورڈ ہونی چاہیے. میں سمجھتا ہوں یہ ایگزیکٹ کمپنی کے خلاف جو الزامات ہیں بالکل ان کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے, اور کیونکہ ظاہری بات ہے اس میں بدنامی انصاف کے تمام تقاضے پورے ہونے چاہیے. پاکستان کا نام بدنام ہوا ہے, پاکستان کی ڈگریاں جو ہے پاکستان کے اسٹوڈنٹس باہر اب جائیں گے تو ان کو شکوک و شبہات کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. ویسے وہ علیحدہ بات ہے کہ ابھی تک پاکستان کے اندر ہمیں کوئی ایسا کمپلینٹ سامنے نہیں آیا جس نے کہا کہ جی مجھے ڈگری دی تھی. جو کچھ خبریں آ رہی ہیں کیسز ہوئے تھے پاکستان سے باہر امریکہ میں, یورپ میں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صحافی ڈیکلن واش اس کو بھی پاکستان بلانا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے کہ وہ بھی آئے اور ثبوت پیش کرے جس نے وہ خبر دی تھی, اور جو وہ کہہ رہا ہے اس کو پاکستان سے نکال بھی دیا گیا تھا, پاکستان دشمن بھی قرار دیا جاتا ہے. اگر اس کے پاس ثبوت ہیں تو وہ آئے عدالت کے اندر یہ کیس چلنا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. دیکھیں جی پہلی کیونکہ ٹائم تھوڑا میں آئی ایم ویری کلیئر کہ یہ جو ہوا ہے سارا ایگزیکٹ والا کیس, یہ اس میں دیکھیں کل ایک رپورٹ آئی ہے, ایک اخبار ہے دا ڈیلی میل, اس کی بھی رپورٹ پڑھنی ہمیں چاہیے. وہ یہ کہہ رہے ہیں برطانیہ کا اخبار ہے, یہ برطانیہ نہیں وہ پاکستانی اخبار ہے, دا ڈیلی میل کا اخبار. میں نے بھی کل رات کو رپورٹ پڑھی ہے کہ یہ جو ڈیکلن واش ہے اس کی تو یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, یہ جو اس نے یہ ساری رپورٹنگ کی ہے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اس کو خریدا گیا ہو, ہوا یہ ہے کسی کی تمنا پوری کرنے کے لیے, خواہش پوری کرنے کے لیے لگا دی ہو, پاکستان کو بدنام کرنا اور پھر اس کے نیگیٹو مقاصد. دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایگزیکٹ ایک بہانہ ہے اور ایکچولی بول چینل جو ہے وہ نشانہ ہے. ہوا یہ ہے کہ بول چینل کی اگر آپ گاڑیاں دیکھیں ان پہ لکھا ہوا پاکستان کے سب سے بڑا میڈیا گروپ, ٹھیک ہے نا جی. میں یہ سمجھتا ہوں جو آلریڈی لوگ سمجھتے ہیں پاکستان میں کوئی ایک دو میڈیا گروپ کہ ہم پاکستان میں سب سے بڑے ہیں, یہ کیسے ہو سکتا کہ وہ یہ برداشت کر لیں کہ ایک اور گروپ آئے گا اور وہ آ کے ڈومینیٹ کر دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں انٹر میڈیا رائیولری بھی ہے, میڈیا کی اپنی وارز بھی ہیں. سب سے زیادہ جو فائدہ ہو رہا تھا وہ تو جرنلسٹ کمیونٹی کا ہو رہا تھا, ہمارے ورکرز کا ہو رہا تھا, ہمارے ملازمین کا ہو رہا تھا, ان کی لائف سٹائل بہتر ہو رہا تھا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا؟ جی اس میں بلکہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کچھ ایسے ایک دو بڑے میڈیا گروپ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب اگر ہمارے یہ جو جرنلسٹ بھائی ہیں اگر ان کو اتنی اچھے لوکریٹو پیکیجز سیلریز کے ملیں گے تو ایک نیا سٹینڈرڈ قائم ہو گیا پاکستان میں, ٹھیک ہے نا جی. تو وہاں پہ تو وہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ صرف گنتی کے 10-15 اینکرز جو کہ پرائم ٹائم کے اندر پروگرام کرتے ہیں, جنہوں نے پورا میڈیا ہائپ کریٹ کی ہوتی ہے, جن کے اور بھی بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں, وہی سارے ڈومینیٹ کر رہے ہوتے تھے. لاکھوں میں 60 لاکھ 1 کروڑ روپے میں تنخواہیں لی جا رہی ہوتی ہیں, اور باقی جو نچلا طبقہ ہے, جو کیمرہ مین ہے, جو رپورٹر ہیں, جو کاپی ایڈیٹرز ہیں, جو دیگر پی سی آر اور ایم سی آر کے سٹاف, ان کو نہیں اتنے پیسے مل رہے ہوتے تھے. تو اب ایک صورتحال چینج ہو رہی تھی پاکستان کے اندر. تو ایک آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی یہ ایک سازش ہے, ان کو بے روزگار کرنے کی سازش ہے, اور جو وہ ٹاپ کے اینکر تھے وہ تو بھاگ گئے. وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم فلاں سیاسی شخصیت کے ادنا سے کارکن ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ حقلاق لا کر پروگرام کرتے تھے اور آج وہ ملک سے باہر ہیں, لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ وہ سارے اینکر وہاں پہ نہیں گئے, 5-6 اینکرز ہیں جن کا بھی ماضی میں ایک خاص اسی اسپیشل میڈیا گروپ کے ساتھ ان کا تعلق تھا, میجورٹی وہی نکلی ہے. ابھی بھی باقی کافی جو اینکرز ہیں ہمارے سارے جرنلسٹ بہن بھائی وہاں قائم ہیں. پلانٹ بھی کیے جاتے ہیں, پلانٹڈ لوگ بھی بھیجے جاتے ہیں کسی ادارے کو تباہ کرنے کے لیے کہ وہاں پر جائیں, کچھ عرصے وہاں پر رہیں, اس کے بعد ایک دم سے ڈوری کھینچ لی جاتی ہے, ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آتے رہتے ہیں اور وہ وقت آنے پر پھر وہ بک جاتے ہیں. میں نام نہیں لیتا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جس طرح پی ٹی آئی کے ساتھ جاوید ہاشمی صاحب نے آپ کو پتہ نا ایٹ دی موسٹ کروشل ٹائم اس پارٹی کو بٹرے کیا تھا, میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بھی وہ ایک دو شخص جن کو اتنی وہاں پہ اہمیت ملی, ان کو اتنی عزت ملی ایٹ دی موسٹ کروشل ٹائم جب ایک چینل لانچ ہونے والا تھا, تو میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ وہ کوئی مورل گراؤنڈز پہ نہیں نکلے, وہ پرومپٹ کیے گئے تھے. یہ پورا ایک سازش تھا, پورا اسکرپٹ تھا کہ کیسے جب وہ ایٹ اے کروشل ٹائم چینل لانچ ہونے لگا گا ان لوگوں کو, انگریزی میں کہتے ہیں نا پل دا رگ انڈر دیئر فیٹ, ان کو وہاں سے نکالا جائے گا. مطلب سپائی کا کردار ادا کیا انہوں نے اپنا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قومی سلامتی کا ایلیمنٹ بھی ہے. ایف آئی اے کو تحقیقات کرنی چاہیے ان معاملات کی. قومی سلامتی کی طرف آپ نے ذکر کیا, پچھلے دنوں ایک کیمپین چلائی گئی تھی, پڑھنے کے والے سے بھی کیمپین چلی, پھر امن کی آشا کی کیمپین چلی, اس میں بھی بہت سارے الزامات آئے. پھر جس طرح سے آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا گیا, ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام صاحب کو ٹارگٹ کیا گیا ایک باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت, اور اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ہمارے ملک کے جو دشمن ہے سب سے بڑا, اس کو فائدہ ہوا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن ہونے چاہیے, وہ خاموش ہو گیا کیوں؟ جی میں سمجھتا ہوں اس میں قومی سلامتی کا ایلیمنٹ بھی ہے, بیکاز اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں, آپ پڑھ لیں انٹرنیٹ پہ جا کے, یہ خاص کر کل جو سٹوری آئی ہے ایک اخبار میں
کہ اکراس دا بارڈر جو انڈین ایجنسی ہے ان کا بھی رول تھا یہ پورا سیٹ اپ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں ایک ایسا نیا میڈیا گروپ آئے جو کہ ایک موجودہ گروپ جو اپنی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں جن کے کریڈنشل بہت ڈاؤٹ فل ہو گئے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، یہ جن کے بارے میں عمران خان صاحب بھی کہتے رہے کہ انہوں نے وننگ سپیچ کروا دی. اب کیونکہ نواز شریف صاحب کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کے رپورٹر اور ابھی رزلٹ آئے نہیں تھے تو انہوں نے ان کا انٹرویو بطور پرائم منسٹر چلانا شروع کر دیا. تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ نیکسس بھی اب سامنے آ رہے ہیں کہ اکراس دا بارڈر لوگ بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کمپنی کو سیٹ اپ کریں، اس کمپنی کو ٹارگٹ کریں تاکہ وہ میڈیا چینل بلاک ہو. ہم کسی کی سپورٹ نہیں کر رہے لیکن ہم ایک فیئر انالیسس کر رہے ہیں. لیکن اب میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میں تو بڑا خوش ہوا کہ جناب ہمارا ایف آئی اے اتنا ایفیشنٹ 4 دن میں انہوں نے اتنا کچھ کر دیا. لیکن میں آج یہ سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے پروگرام میں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ 450 ارب روپیہ پاکستان سے گیا ہے پچھلے 2 سالوں میں دبئی، بھائی ایف آئی اے اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کرتی؟ آگے ایف آئی اے کو یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے کہ چند کرنٹ افیئرز اینکرز دنوں میں مہینوں میں کروڑ اور اربوں پتی کیسے بن گئے، ان کی جائیدادیں کہاں سے آئی، ان کے اکاؤنٹس میں پیسے کہاں سے آتے ہیں، ان کے بینک بیلنس کیسے بڑھتے ہیں، یہ سارا انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ دیکھیں سپریم کورٹ کا حکم ہے 3 سال سے اصغر خان کیس میں انویسٹیگیٹ کرے ایف آئی اے. وہ چند 8 10 12 لوگ ہیں جنہوں نے آئی ایس آئی سے پیسے لیے اور وہ جب آئی جے بنی تھی الیکشن کو انہوں نے مینوپولیٹ کیا. مجھے بتائیں یہ 2.5-3 سال سے سپریم کورٹ کا حکم ہے، لوگوں کے نام لیے گئے، ایف آئی اے جو ہے وہ وہاں پہ تو ایفیشنسی نہیں دکھا رہی. اس کے بعد نثار علی صاحب کہہ رہے ہیں لیکن حکومت نے بھی بڑی ایفیشنسی کا مظاہرہ کیا نا. آپ دیکھیں حسین حقانی کا کیس ہے، ابھی تک وہ وہاں پر پڑا ہوا ہے، اس کو کوئی پرسو نہیں کر رہا، لیکن حکومت فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے ایک اخبار کی خبر پر. جی آپ یہاں پہ کہہ رہے ہیں جی ایف بی آئی سے رابطہ ہو رہا ہے، انٹرپول سے رابطہ ہو رہا ہے، اوکے گڈ، اچھی بات ہے. میمو گیٹ اسکینڈل کہاں گیا، اس کی تحقیقات کہاں گئی؟ سپریم کورٹ پاکستان کے غداروں کو لاؤ نا ملک کے اندر. سپریم کورٹ کے آرڈرز ہیں کلیئرلی کہ وہ جوڈیشل کمیشن جو میمو گیٹ کمیشن تھا کہ حسین حقانی کا ٹرائل ہوگا، اس کے خلاف کارروائی فار ڈس لائلٹی پاکستان کے ساتھ غداری. ٹھیک ہے نا جی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم ایڈمرل منصور الحق کو تو لے کے آ سکتے ہیں نیب والے، ہم ہمیشہ ہم کو بینک آف پنجاب والے کو لے کے آ سکتے ہیں ہتھکڑیاں لگا کے امریکہ سے تھرو انٹرپول اور یہ تمام باتیں. حسین حقانی کو حکومت پاکستان سپریم کورٹ کا آرڈر ہے بھائی، ان کو نہیں لے کے آ رہے. اور کیوں نہیں لے کے آ رہے؟ سانحہ ایبٹ آباد جو ایبٹ آباد آپریشن ہوا تھا اس سے ایک دن قبل آپ کو یاد ہوگا اس وقت کے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے ایک خط لکھا تھا، ایک کالم لکھا تھا جو چھپا تھا امریکی اخبار کے اندر، اس میں اہم انکشافات اس آپریشن کے حوالے سے، اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہو رہی؟ جناب اب مجھے بتائیں 2 مئی کو ایبٹ آباد آپریشن ہوتا ہے اور 2 تاریخ کی رات کو یا 3 تاریخ کو جو واشنگٹن پوسٹ، میں نے خود پڑھا وہ کالم، واشنگٹن پوسٹ میں پریزیڈنٹ آصف زرداری سابق صدر جو ہیں ان کا آرٹیکل چھپا ہوا وہاں پہ. آپ مجھے یہ بتائیں اتنی تیزی اتنی پھرتی کہ آپریشن بھی ہو گیا اور 24 گھنٹے میں واشنگٹن پوسٹ میں آپ کا آرٹیکل بھی چھپ گیا جس میں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں. تو what I'm trying to say کہ یہ بڑی زیادتی ہے. یہ ہم جو سلیکٹیو لوگوں کو پکڑتے ہیں اور بڑے لوگوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور خاص مسئلے ہوتی ہیں. جس الف بے جیم جو بھی میڈیا گروپ ہیں بڑے بڑے، یہ بھی اطلاعات آتی ہیں کہ اربوں روپے کے ٹیکسز معاف کرا لیتے ہیں، اربوں روپے کے بل جو ہیں بجلی کے وہ معاف کرا لیتے ہیں، اربوں روپے کے فائدے حاصل کرتے ہیں گورنمنٹ سے ان کو پریشرائز کر کے، اور پھر گورنمنٹ ان کو استعمال کرتی ہے اور وہ گورنمنٹ کو استعمال کرتی ہے. اچھا اب یہاں پہ ایگزیکٹ بینک اکاؤنٹس کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے بھی آپ کروپ کریں، میں کہتا ہوں بالکل کریں، لیکن یہ بھائی دیکھیں یہ جو پاکستان میں جتنے بڑے لیول کی لوگوں نے خود ایڈمٹ کیا ہوا ہے اور آپ بڑے بڑے عہدوں پہ شامل ہیں کہ ہم نے منی لانڈرنگ کی ہے، بھائی آپ ان لوگوں کو پکڑتے نہیں ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں لاہور کا یہ جو بڑا مشہور یہ بیری ٹاؤن میں بلاول ہاؤس ہے، بھائی یہ کس کی ملکیت ہے، کس نے اس کو بنا کے دیا، کس نے اس کو گفٹ کیا، کون اس کا مالک ہے، کتنے رینٹ پہ. تو دیکھیں نا ایف آئی اے کو پھر پروب کرنا چاہیے ہر چیز. یا ہوتا یہ ہے اور بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ان کی بھی انویسٹیگیٹ کریں کہ ان کے پاس پیسہ آیا کہاں سے. حلال کی کمائی سے تو آپ اتنی بڑی اسٹیٹس قائم نہیں کر سکتے، یا تو آپ قبضہ گروپ ہیں یا پھر آپ کے کوئی اور غیر قانونی دھندے ہیں، کالا دھن کو آپ سفید کرتے ہیں اس کے بعد آپ پوتر بن جاتے ہیں. اس کی بھی تحقیقات کیا ہے کہ پاکستان کے عوام دے لوز ٹرسٹ اینڈ کانفیڈنس ان یور انسٹیٹیوشنز. وہ یہ کہتے ہیں اگر یہ انہوں نے صرف سلیکٹیو لوگوں کو پکڑنا ان کے پیچھے ہے اور بڑے چور ڈاکوں کو چھوڑ دینا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے. تو میں یہ کہتا ہوں ہو یہ رہا ہے کہ نارملی ایف آئی اے کو بھی استعمال کیا جاتا ہے اپنے پولیٹیکل موٹیوز کے لیے، نیب کو بھی استعمال کیا جاتا ہے. اب دیکھیں آئین میں ترمیم کرتے ہیں اپوزیشن اور گورنمنٹ کی مشاورت سے چیئرمین نیب آتا ہے تو وہ کس طرح سے احتساب کرے گا
उन लोगों का, उन मगर बच्चों का जो कि अपोजिशन में भी होते हैं, जो गवर्नमेंट में भी होते हैं। FIA टोटली इंडिपेंडेंट होना चाहिए ताकि वो खुल के प्रोब करें, आपको भी पकड़े, मुझे भी पकड़े, सबको पकड़े, चाहे रूलिंग पार्टी के लोग हैं, चाहे अपोजिशन के लोग हैं, हर सेगमेंट को पकड़े। लेकिन वो नहीं हो रहा, और FIA उन पे ज्यादा हमले करेगी, उनको आर्म ट्रस्टिंग करेगी जो गवर्नमेंट चाहती है। तो देखें ना, इस तरह नैब के भी ये हालात है। तो मैं ये समझता हूं इस तरह ये जो माशरे में बदअमनी है ना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जब एहतसाब नहीं होगा, जब बड़े लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, चोर डाकुओं को पकड़ा नहीं जाएगा, तो नीचे आम आदमी है। और आपने भी गौर किया होगा कि जब से एग्जैक्ट का स्कैंडल आया, उससे पहले मुल्क के अंदर बात हो रही थी कि रॉ के एजेंट सरगर्म हैं, लेकिन एकदम से वो स्टोरी पेनिट्रेट कर गई एग्जैक्ट की, और रॉ की स्टोरी पीछे चलेगी। आप कोई कराची में रॉ के इन्वॉल्वमेंट की बात नहीं कर रहा, सानिया सफूरा की बात नहीं कर रहा, उन दहशतगर्द जिन्होंने अजमल पहाड़ी जैसे, सौलत मिर्जा जैसे लोगों को परवान चढ़ाया और बाद में मुकर गए कि हमारे कारकुन नहीं है, उनके ऊपर इल्जामात लगे, SSP रावनवार ने इल्जाम, उनको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। अब रॉ की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान में खत्म हो गई, सिर्फ एग्जैक्ट का मामला ही जो है वो मीडिया के अंदर टॉप लिस्ट पर है और हेडलाइंस में है। इसकी वजूहत बताएं, क्या ये एक साजिश है पाकिस्तान के खिलाफ? मैं समझता हूं बिल्कुल ये पीछे से चीजें मैनिपुलेट हो रही हैं। जब वो देखते हैं कि एक चीज पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो गई है और इसके अब नेगेटिव इफेक्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, आवाम के ज़हन में एकदम सीन चेंज कर दो, एक नया इशू ले आओ। अब देखो ना, अयान अली वाला केस है, मैं कल देख रहा था कि पता नहीं कोई दर्जन उस खातून की पेशियां हो गई कोर्ट में, और जज ही नहीं होता भाई। नहीं, जज साहब जो है वो अदालत में होते ही नहीं है, छुट्टी पे गए होते हैं और वो प्रोलॉन्ग किया जा रहा है मामला। उसके वाले साहब कहते हैं कि हाँ मेरे ताल्लुकात हैं, जरदारी साहब से भी है, बेनजीर साहब के साथ भी रहे हैं, पूरी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अयान अली से मिलने नहीं दिया जा रहा, अगर मैं उससे मिल लेता हूँ तो उसके बाद मैं इंकशाफात करूँगा। अब एक केस है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको आपने इतना प्रोलॉन्ग कर दिया, तो ये भी हमारी अदालती निजाम के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, अदालती हमारी इन्वेस्टिगेशन का निजाम के जनाब, वो इनके पीछे जो बड़े लोग हैं उनके नाम क्यों नहीं लाए जा रहे? इसका मतलब ये है कि कोशिश की जा रही है अयान अली केस में कि इस केस को सप्रेस किया जाए और जो बड़े बड़े लोग हैं उनके नाम उनको उस सीन से गायब किया जाए। इस केस को आप इतना डिले कर दें और इतने सारे केसेस मीडिया में आ जाएं, ठीक है ना जी, मीडिया की तवज्जो जो है डाइवर्ट हो जाए ताकि लोग अयान अली को भूल जाए। तो देखें ये जब जैसे लोग रॉ को भूल गए जी, रॉ को, लेकिन हम नहीं बोले, मैं नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान के दुश्मनों को हम यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे और इंशाल्लाह आवाम को बताते रहेंगे कौन पाकिस्तान का गद्दार है, कौन पाकिस्तान के दुश्मन है, कौन मीर जाफर है और कौन मीर सादिक है। मैं एहतशाम आपको एक बात बता दूं, इस वक्त पाकिस्तान में 2 बड़े टेस्ट केसेस हैं। कराची में जो बल्दिया फैक्ट्री जलाई गई, जिन लोगों ने काम किया, और GIT अभी चल रही है, और जिसको पहले GIT के बाद उसको दबाया गया 2 साल सिंध गवर्नमेंट ने, और MQ में जो मुकमुका हुआ, मैं समझता हूँ वो जो 250 लोग जिनको जलाया गया जिंदा सिर्फ भत्ता ना देने पे, एक वो पाकिस्तानी रियासत के लिए, माशरे के लिए टेस्ट केस है, और दूसरा मॉडल टाउन वाला। देखें ये कोई इतनी छोटी सी बात नहीं है कि आप कहें कि जी वो पुलिस वालों ने 14-16 बंदों को मार दिया, जिसपे 2 खवातीन थी, इनके माथे पे गोली मारी गई। 2 बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर जिम्मेदारी बनती है और वो छुपा रहे हैं। और तो इसलिए मैं कहता हूं इत्तेशाम, लोग कहते हैं जमहूरियत में इत्तेसाब इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जमहूरियत सस्टेनेबल नहीं होती है अगर आप रूल ऑफ लॉ, आप इंसाफ नहीं करेंगे, लोगों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, और ये जो बड़े बड़े लोग हैं हर सेगमेंट के, भाई किसी का ना छोड़ो, आप उनको पकड़ेंगे नहीं। तो ये बल्दिया का केस, मॉडल टाउन वाला केस, मैं आपको बता रहा हूं, ये इवेंचुअली लोगों के गले पड़ेंगे ये केसेस। और पाकिस्तान में एक चीज मैंने देखी है, देखिए सौलत मिर्जा भी मेरे ख्याल 97 में उसको डेथ सेंटेंस हुई थी, और एक वक्त था लोग समझते थे कि जनाब यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। क्या हुआ? इवेंचुअली हालात ऐसे हुए पाकिस्तान में कि ये सब लोग तख्तेदार पे बारी बारी जा रहे हैं। अब देखिए कराची के अंदर एक नया इशू खोल दिया गया है, वो है पानी का मसला। हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातों से बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि ये साजिश है पाकिस्तानियों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। वो कराची में जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी रॉ के खिलाफ, उसको दबाने के लिए पानी का इशू क्रिएट कर दिया गया, उभार दिया गया ताकि लोगों की तवज्जो इधर हो जाए और वो उसको छोड़ दें और सारे कानून नाफिज करने वाली एजेंसी जो है। मैंने तो लास्ट नेशन में कॉलम में 4 दिन पहले लिखा था कि अब हालात कराची में ये आ गए, गवर्नेंस के हालात ये हो गए हैं कि माफिया डिसाइड करेगा कि पानी किसको देना है, किस रेट पे देना और कब देना और कितना देना है। तो मुझे आप बताएं हमारे लिए कितना शर्म का मकाम है। कोई पैसे की रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कोई आपके पास 18वीं तरमीम के बाद प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में कोई इतने मामला बेहतर हो गए हैं कि आपका इतने इख्तियारात आ गए हैं। तो जब इख्तियारात आपके आ जाए और आप डिलीवर ना करें तो फिर मैं कहता हूं हम लोग को डूब मरना चाहिए। बिल्कुल सही, थैंक यू वेरी मच ब्रिगेडियर साहब, आप तशरीफ लाए बहुत आम मौजूदात पर आज गुफ्तगू हुई है। नाज़रीन, आखिर में
ایک اور آپ کو خبر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے کہ نشہ آور ادویات انجیکشن بنانے والے بڑے گروہ کا انکشاف بھی ہوا ہے۔ ڈانڈے را سے ملتے ہیں کریم، بلاک اقبال ٹاؤن میں چھاپہ مار کر لاکھوں کی ایفیڈرین، میتھاسون اور بھارتی کمپنی کے ہزاروں مارفیا انجیکشن برآمد ہوئے ہیں۔ چھاپے کے باوجود ارشد نامی مرکزی ملزم فرار ہو گیا۔ ایک جملہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے آپ یہ بتائیں، آج سے 2-3 سال پہلے کیس آیا تھا ایپرڈین کا ڈرگز کا، اور بڑے بڑے لوگ شامل تھے، خاص کر پیپل پارٹی کی گورنمنٹ میں۔ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں وہ کیس کدھر گیا؟ بالکل ایف آئی اس کی بھی تحقیقات کریں نا، دیکھیں ان لوگوں کو پکڑے جائیں۔ یہ کیس جو سامنے ہے نیب نے رینٹل پاور پلانٹ والا کیس جو ہے، میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، وہ لوگ تو دندناتے پھر رہے ہیں، لیکن اربوں خربوں کھا گئے۔ تو میں یہی کہہ رہا ہوں پاکستان کی سب سے بڑی، جن کو لوگ راجہ رینٹل کہتے تھے وہ آج بھی گھوم رہے ہیں، یہ ٹریجڈی ہے اس ملک کے ساتھ کہ یہاں پہ لوگ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، وقت دور نہیں ہے، ہو سکتا ہے پاکستان میں ایسے حالات ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی، کہ جمہوری پروسیس بھی چل رہے، یہاں پہ سویلین گورنمنٹ بھی ہو، سارے ہوں، لیکن اتصاب ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ واقعی یہ ہونا چاہیے تھا پاکستان میں، ایک شخص کو پکڑا جائے۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ بریگیڈیئر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، اور پوری قوم ذمہ داری کا مظاہرہ کرے، قانون کو ہاتھ میں نہ لے۔ یقیناً ڈسکا میں جو واقعہ پیش آیا بہت افسوسناک ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ذمہ داروں کا تعین ضرور ہونا چاہیے، اور کوشش کی جانی چاہیے وکلا برادری بھی اور پولیس کی طرف سے بھی کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ آخر میں فرمان قائد اعظم رحمۃ اللہ شامل کرنا چاہوں گا۔ جلسہ ڈھاکہ 21 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے فرمایا کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہو سکتا جس کی انتظامیہ غلطیوں سے پاک ہو، لیکن ہماری خواہش اور تمنا یہ ہے کہ ہماری انتظامیہ کم سے کم ناقص ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسے زیادہ مستعد، مفید اور آسان بنائے۔ یقیناً انتظامیہ کے لیے یہ مشعل راہ بھی ہے، اس پر غور کیجیے گا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی ناصر ہو۔ احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔